الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مبارک دین سے ہماری نسبت رکھی ہے اور اس نسبت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صاحب ایمان کہتے ہیں، اور اسی نسبت کی برکت سے ہم اللہ پاک سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ آخرت میں اپنے فضل و احسان کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں گے. اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت اور طاقت یہ ہے کہ اس نے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو اس بات کا یقین اور احساس دلایا ہے کہ اس دنیا کی ہر خیر، ہر شر، ہر اچھائی، ہر برائی، ہر برکت اور ہر نحوست وہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے پیچھے اللہ پاک کا حکم اور ارادہ شامل ہوگا. اگر اللہ پاک نہ چاہے اور ساری انسانیت، ساری مخلوقات کسی بات کا ذہن اور تصور بنا لے کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. اسی کیفیت کی درستگی اور مضبوطی کو میرے دوستو بزرگوں ایمان کی اور عقیدے کی مضبوطی کہا جاتا ہے. انسان اپنے اندر اتنا پکا ہو جائے، اس کا دل اس عقیدے پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ یہ پھر کسی چیز کے وجود سے، کسی دن سے، کسی جگہ سے، کسی جانور سے، کسی سائے سے، کسی مہینے سے، کسی رسم و رواج سے کبھی پریشان نہ ہو. آج کی ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کا بڑا سبب کیا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ ہم جس ماحول میں، جس رسم و رواج میں اور چلتی ہوئی ترتیب میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں،
تو بہت کم تعلق ہمارا باقی رہ چکا ہے اللہ پاک سے، دین کی مجلسوں سے اور علم نبوت کے ماحول سے، بہت کم ہے، بہت سطحی سا ہے، سرسری سا ہے۔ لہذا جو چیز آج میری آنکھ اپنے ماحول میں دیکھ رہی ہے، یا جو کان آج کے ماحول میں جو باتیں سن رہے ہیں، ہم اس کو جلدی قبول کرتے ہیں، اس پر بہت جلد فیصلہ کرتے ہیں، بمقابلہ اس کے کہ اگر کوئی مجھے سمجھائے کہ بھئی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، لیکن مجھے وہ چیز بہت دیر سے سمجھ میں آئے گی بھی تو یقین نہیں آئے گا، اس لیے اس کا ایک منفی اور بھیانک نتیجہ کیا ہے کہ بہت سارے اوہام، خیالات، تصورات، توہمات، بدشگونیاں، بدفعلیاں، یہ ہماری زندگیوں میں اپنی جڑ پکڑ چکی ہے۔ اگر کسی سے سن لیا یا بڑوں سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ فلاں چیز اگر ایسی ہو جائے تو یہ ایک برا شگون ہے، لہذا اس میں خیر نظر نہیں آتی، اس بات کو اخذ کریں گے، اس کو قبول کریں گے۔ کیوں کہیں گے؟ ہمارے بڑے کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کیا اور بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی تو معاملہ صحیح نہیں لگ رہا، یا آپ نے کوئی کام شروع کیا اور اس دن موسم ایسا تھا تو خیر نہیں لگ رہی، یا اگر آپ نے ہفتے کے 7 دنوں میں کسی اس دن کا انتخاب کیا تو خیر نہیں لگ رہی، یا آپ نے سال کے 12 مہینوں میں اس مہینے کا، سفر کا، محرم کا، ان دنوں کا، ان مہینوں کا انتخاب کیا، کام میں خیر نہیں لگ رہی۔ یہ چیزیں ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اور صرف ہے نہیں، میں نے عرض کیا اس پر پکا ٹھکا ایمان اور عقیدہ بنا ہوا ہے، اس کو مانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جو آدمی اپنے دن کا آغاز کرے فجر کی نماز قضا کر کے اس دن بے برکتی ہوگی، یہ بات ممبر سے سنیں گے اور حدیث مبارکہ کی کتاب کھول کے ہمیں بتائی جائے گی، لیکن وہ دل میں جگہ نہیں بنا رہی ہے دوستو، ایسا ہے یا نہیں؟ کتنے عرصے سے ہم اپنے بڑوں سے، علماء سے بیانات میں، مجلسوں میں سنتے آئے ہیں کہ جو آدمی اپنے دن کا آغاز کرے سورہ یاسین تلاوت کر کے کرے، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے جو بات ثابت ہے اور جس کے یقینی ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں، وہ میری زندگی میں جگہ نہیں بنا رہی۔ لیکن جو رسمی باتیں ہیں، جو رائج باتیں ہیں، جو توہم پرستی پر مبنی باتیں ہیں، اس کو میں نے خوب جگہ دے دی، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے دن بھر کے معاملات کو، زندگی کے فیصلوں کو، اپنے رشتوں کو، رشتوں کے انتخاب کو، کاروبار کے آغاز کو، سفر کے آغاز کو، اپنی ڈیلنگز کو، اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ یہ کمزوری کیوں آئی ہے دوستو؟ یہ کمزوری کس دن پیدا ہوئی؟ جب امت کا تعلق دین کی صحیح شکل سے ٹوٹ گیا، دین کے حقیقی ماحول سے کٹ گیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی جگہ پر رسم و رواج نے، لغویات نے، خرافات نے، شرکیات نے، بدعات نے اپنی جگہ خوب بنا لی۔ خالی جگہ نے تو پر ہونا ہے،
جو جگہ خالی ہوتی ہے اس نے تو پر ہونا ہے، یا تو آپ اس کو صحیح چیز سے بھر دیں، نہیں بھریں گے تو میل دھول مٹی آ کے اس کو بھر دے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اپنے اعتقاد کو، اپنی ایمانیات کو، اپنے دین کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ یہ باتیں انسان کو پریشان کرتی ہے، اور اس پریشانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے تعلق کمزور کر لیتا ہے، اللہ کے غیر سے بہت مضبوط کر لیتا ہے۔ کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ ختم ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے، تصور ہے، شاید اب کچھ کم ہوا ہو، پہلے بہت زیادہ تھا، کہ لوگ ان مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ بھئی یہ سفر کا مہینہ ہے، بے برکت ہے، برکتوں سے خالی ہے، اس میں آسمان سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اس میں جو کام شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، سفر کے مہینے میں جو شادی کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگی، اس میں کسی کاروبار کا آغاز ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول کا آج حصہ بنی ہوئی۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور ہم جو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں روشن خیالی کے، اس روشن خیالی کے اندر ہم ان رسم و رواج میں اتنی بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ہم کوئی جہالت کے زمانے سے کم نہیں ہے دوستو، بس فرق یہ کہ وہ جہالت قدیمہ تھی، یہ جہالت جدیدہ ہے۔ باقی ان ساری باتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں بھرپور طریقے سے جگہ دی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا صفر۔ اس روایت میں آپ نے 4 باتوں کی نفی کی، اور چاروں کی چاروں باتیں وہ تھی جو زمانے جاہلیت میں عرب معاشرے کی بنیاد میں پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں الفاظ میں فرق ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا نوء ولا صفر، اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 چیزیں بتائی، لا عدوى ولا صفر ولا غولا، یعنی کل ملایا جائے ان کو تو 6 چیزیں سامنے آتی، سب میں آپ نے لا فرمایا، لا لا۔ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ لا کے معنی کیا آتے ہیں، نفی کے، انکار کے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لا نفی جنس ہے جو اس چیز کی جڑ کی نفی کر رہا ہے۔ تو وہ باتیں جو زمانے جاہلیت سے اس معاشرے کا حصہ تھی، وہ اس کو پر چلتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے، اس پر اعتقاد و ایمان رکھتے تھے، اور اس بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے تھے، آپ نے سب کے ساتھ لا فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حامہ ولا صفر۔ فرمائے نہ تو تعدی کی کوئی حیثیت ہے، نہ بدفعلی کی کوئی حیثیت ہے، نہ الو کی کوئی حیثیت ہے، نہ سفر کے مہینے کے متعلق کوئی حیثیت ہے۔ 4 چیزیں اس میں نفی کی۔ اور دوسری روایت میں آپ نے اضافہ جو فرمایا وہ لا نوء، فرمائے ستاروں کے چال میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری روایت میں جو اضافہ ہے لا غولا، کہ غول بیابانی کی جو آسیب کا ایک تصور ہے کہ آسیب آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، فرمائے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آپ غور کریں
یہ دین کی صحیح شکل اور حقیقت ہے. امت کے پاس آج یہ دین ہونا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے دوستو کہ ہم دین کو سننے کے باوجود عمل اسی پہ کر رہے ہیں جو مجھے رسم و رواج بتا رہا ہے، جو میں نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، عمل اس پہ ہے. سن یہ رہا ہوں، سمجھ یہ رہا ہوں، عمل اس پہ کر رہا ہوں. یہ تضاد ہے، اور یہ تضاد دلیل ہے ایمان کی کمزوری پر. یہ تضاد دلیل ہے ہمارے عقیدہ توحید کی کمزوری پر. اللہ پر اس درجے کا ایمان نہیں رہا، اور اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی طاقت پر اس درجے کا ایمان نہیں رہا جتنا میں اپنے رسم و رواج اور ماحول پر ایمان رکھ چکا ہوں. آپ نے نفی فرمائی، لا عدوہ، فرمایا متعدی بیماریاں متعدی ہو اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں. اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے. یہ تصور زمانے جاہلیت کا تھا. اور کریں اس میں جو اصل نقطے کی بات ہے، بحیثیت ایک امتی ہونے کے، ایک صاحب ایمان ہونے کے، ہمیں ایک ضابطہ حیات زندگی کے گزارنے کا سلیقہ دیا گیا ہے دوستو. ہم صرف مسجد اور 5 وقت کی نمازوں کے مسلمان نہیں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو آداب سکھائے ہیں، معاشرت جو سکھائی ہے، آپ جانتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ وہ مریض کی عیادت کا ہے، مریض کی تیمارداری کا ہے، مریض کی دلجوئی کا ہے، مریض کی خدمت کا ہے، مریض کو تسلی دینے کا ہے. کتنے فضائل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، متعلقین، کاروباری پارٹنر، نہیں، مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا اور اتنی دیر عیادت کی جتنا فرمائے فواق ناقۃ، اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. جب یہ بچہ گھونٹ بھرتا ہے تو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے نا، گیپ لیتا ہے. اتنا تو سمجھتے ہیں نا دوستو، یعنی چند سیکنڈ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ معمولی سا. اگر تھوڑی دیر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر کے یہ واپس آ جائے، صبح گیا تھا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے. ایک مسلمان بھائی کی لمحہ بھر کی اخلاص والی عیادت کا اتنا بڑا اجر ہے، تو اگر ایک مسلمان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بیمار والدین کے ساتھ جڑ جائے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرے، ان کی تیمارداری کرے، ان کا خیال رکھے، اس کا اجر کتنا ہوگا، کس کیفیت میں ہوگا اور کس شکل میں ہوگا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستوں. اب یہ جو سوچ تھی نا لا عدوہ، آپ بات کی گہرائی کو سمجھے دوستوں، الفاظ پہ مت جائیں. ایک بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، آپ نے اس کی نفی فرمائی. وجہ کیا تھی؟ آپ نے اپنی امت کو یہ ایک سبق دیا، ایک احساس دلایا کہ دیکھو میں جو دین لے کر آیا ہوں یہ زندہ دین ہے، یہ احساس کرنے والا دین ہے. اس میں اپنے مریض بھائی سے، اپنے بیمار بھائی سے، اپنے تکلیف میں مبتلا بھائی سے، بہن سے، والدین سے، متعلقین سے دور نہیں ہونا. یہ عنوان قائم کر کے کہ بھئی اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، نہیں آئی سمجھ میں بات. تھوڑا سا چیز کی ڈیپ اور گہرائی میں جائیں دوستو. یہ جو اتنا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اتنا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ فاصلہ رکھیں، احتیاط کریں، قریب نہ جائیں، ہاتھ نہ ملائیں. یہ احتیاط کی نفی اسباب کے درجے میں نہیں ہے دوستو، وہ بھی سنت ہے. لیکن پچھلے دنوں اتفاق سے درس میں ایک بات آئی، ایک جملہ میں نے عرض کیا، آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں.
کہ ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ آج کے مسلمان کے یقین کو ٹکرا دیا گیا اسباب سے. یقین کا ٹکراؤ ہو گیا کس سے؟ اسباب سے. میں نے شروع میں بات جب شروع کی آج کے بیان میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایمان کی برکت سے ایک راستہ دیا گیا کہ دنیا جو کچھ کر لے لیکن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کون نہ چاہے؟ اللہ نہ چاہے. تو آیا ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ سب کچھ کرنا یا نہ کرنا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. یہ تو یقین ہے، 100% یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ نہ ہو تو ایمان نہیں. اب اس کے بعد بات ہوگی احتیاط و اسباب کی. اب میں کہوں کہ ماسک نہیں ہوگا تو وائرس لگے گا. میں کہوں اگر سوشل ڈسٹینس اتنے فٹ نہیں ہوگا کورونا اٹیک کرے گا، اور ضرور کرے گا. تو میں یقین کو ترجیح دے رہا ہوں یا اسباب کو ترجیح دے رہا ہوں؟ اسباب کو ترجیح دے رہا ہوں. احتیاط کرنی ہے، احتیاطی تدابیر پہ چلنا ہے، لیکن احتیاط کا درجہ ثانوی ہے، دوسرا ہے، ضمنی ہے. یقین کا درجہ پہلے ہے. آپ بتائیں اس پورے عرصے میں جو پیچھے ہم نے 4-5 مہینے کرب کے تکلیف کے گزارے، 4-5 مہینے جس میں پورا ملک پریشان تھا بلکہ دنیا پریشان تھی، اس میں کتنی محنت، کتنی دعوت، کتنی فکر یقین کی دلائی گئی اور کتنی اسباب کی دلائی گئی. کسی ایک جگہ سے جس نے اسباب و ذرائع تھے، وسائل تھے، مواصلات کے ذریعے تھے، اس میں کتنی فیصد بات اس پر ہوئی کہ ہمارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے. ایک رسمی، ایک بنایا ہوا جملہ ابتدا یا آخر میں بول دیا، باقی 99% زور لگایا گیا اسباب کے یقین کا. ختم. اس مسلمان کا ذہن بنا دیا گیا، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ دنیا کی اصل طاقت اگر اس میں رہنا ہے تو اسباب کی طاقت کو مان لو. ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے سامنے اپنے پیغمبر کی بات ہو تو ساری دنیا کچھ بھی کہے ہم اس کو کچرے کا ڈھیر سمجھیں گے. ہمارے پیغمبر کی بات 100% سچی. اور آپ نے وضاحت فرمائی، لا عدوہ، کبھی اس پر ایمان مت رکھنا، یقین مت رکھنا کہ میں اگر مریض کے قریب جاؤں گا تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی. اگر اس یقین کے ساتھ احتیاط کر رہے ہو تو ایمان کی خیر مناؤ. پھر ہاں، اگر یقین اللہ پر ہے، ایمان اللہ پر ہے، عقیدہ مضبوط ہے، اسباب کے درجے میں آپ احتیاط کریں، وسائل اختیار کریں، چیزیں اختیار کریں، بہت اچھا ہے، کوئی چیز منع نہیں. ولا طیرا، فرمایا کسی چیز میں بدفعلی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو برا شگون سمجھتے تھے. ہمارے ہاں بھی آج تک جیسے ہم سنتے تھے، آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی یہ ہو جائے اور کوا آ جائے، الو آ جائے، فلاں آ جائے، بلی راستہ کاٹ لے، کالی بلی نظر آ جائے، یہ ہو جائے، یا دن چڑھے کسی سے ملاقات ہو جائے، تو لوگ فیصلے کرتے تھے کہ آج کا دن کیسے گزرے گا. اس بنیاد پر انسان رک جائے کہ بھئی کالی بلی سامنے سے گزری ہے، یا کتا گھر کے سامنے بیٹھا ہے، یا پرندے نے آواز نکالی ہے، اور اس بنیاد پر میں کام شروع کروں یا نہ کروں. میرا اتنا کچا ایمان ہے کہ اس پرندے کو جو بیچارہ ایک طرف توڑے گا، آواز تو نکالے گا، اس پر یقین ہے، اللہ کی طاقت پہ نہیں ہے. ولا ہامتا، ہام عربی میں کہتے ہیں الو کو، اصل میں لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کھوپڑی کے. وقت اصل میں بہت کم ہے. یہ انسان کے سر کی کھوپڑی ہے نا، اس کو عربی میں ہام کہتے ہیں. ہام، دو چشمی ہاں، الف اور میم، یہ کھوپڑی ہے. اور الو کو عربی میں کہتے بوم،
با واو میم. سمجھ رہے بات؟ عربوں میں ایک بڑا جاہلانہ تصور یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا، کوئی اس کو قتل کر دے اور اس مقتول کو لے جا کے قبر میں دفنا دیا تو اور قاتل کو کچھ نہیں کہا، بدلہ نہیں لیا، تو ان کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ یہ جو مقتول قبر میں ڈال دیا آپ نے، اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے کھوپڑی سے. اب ہم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے الو، اور یہ الو آ کر اپنے گھر کی منڈیر پر دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ اپنی زبان میں بولتا ہے اسقنی اسقنی اسقنی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ. کیا مطلب؟ جب تک تم لوگوں نے میرے قتل کا بدلہ نہیں لیا تو میں پیاسا رہوں گا قبر میں، میرے قتل کا بدلہ لے لو، یعنی جا کے اس قاتل کو مار دو. کتنی خوبصورت کہانی ہے نا، جو بچوں کو سنانی چاہیے. لیکن یہ کہانی ہے یا کیا خیال ہے؟ اس کو حقیقت سمجھنا چاہیے. مردے کی کھوپڑی سے پرندہ نکلے، وہ آ کے دیوار پہ بیٹھے، وہ کہے اسقنی مجھے پیاس لگی ہے. یہ تو عمر و عیار کی کہانی ہو سکتی ہے، حقیقت تو نہیں ہے. یہ تصور تھا اس زمانے میں. آپ نے فرمایا ولا ہامہ، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی ولا سفرا، اور سفر کے مہینے سے متعلق جو رائج تصورات ہیں فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس عرب جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ. اللہ کا پیدا کیا ہوا ہر دن ہر مہینہ کوئی بھی منحوس نہیں ہے دوست، سب برابر ہے. ہاں، انسان اپنی بدعملی سے جس دن مارا جائے، پکڑا جائے، اللہ کی گرفت میں آئے، تو یہ اپنی بدعملی اس کو منحوس بناتی ہے. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنا قصور لینا نہیں چاہتے، تو کبھی وہ ہار مہینے کو پہناتے ہیں، کبھی دن کو پہناتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کو پہنا دیتے ہیں. میں بچا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. کہتے تھے ان دنوں میں بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہے، گھروں کے جو برتن کھلے ہوئے ہوں ان برتنوں کے اندر چلی جاتی ہے، لہٰذا برتن الٹے کر کے رکھو اور ایک ڈنڈا لے کر برتنوں کی پٹائی کرو. یہ واقعی میں کہ اس سے یہ بلائیں مصیبتیں اندر سے نکل جائے. اب آپ بتائیں ایک سمجھدار ذی شعور انسان ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھے گا، مانے گا؟ سفر کو منحوس بنایا، خوشی کی تقریبات نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، نکاح کی مجلسیں نہیں ہو رہی، ولیمے نہیں ہو رہے. بھئی صبر کرے، محرم سفر گزر جائے پھر دیکھیں گے. یہ بات آپ کو قرآن و حدیث سے ملی ہے یا آپ کو رسم و رواج نے سمجھائی ہے؟ یہ تو فیصلہ کریں. اتنی پڑھی لکھی دنیا سے ہم گزر رہے ہیں اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے دور سے روشن خیالی کے دعووں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ان پرانے گھسے پٹے رسم و رواج اور ان باتوں کو لے کر اپنی زندگی جی رہے ہیں. یہ کتنی ایک غیر عقلی سی زندگی ہے دوست. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ توہم پرستی یا کسی چیز کی ذات میں خیر کو سمجھنا یا شر کو سمجھنا کہ بھئی یہ مہینہ منحوس ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ سارے توہمات ہیں دوستو، بدشگونیاں ہیں. اور وہی جاہلیت کا تصور ہماری زندگیوں کے اندر گھسا ہوا ہے. اور یہ رہے گا کب تک؟ جب تک امت کا تعلق اللہ کے دین، صحیح دین سے کٹا ہوا ہے، قرآن سے کٹا ہوا ہے، حدیث سے کٹا ہوا ہے. ہماری زندگیوں میں آج قرآن کے لیے جگہ نہیں ہے دوست، حدیث کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب اس کے لیے جگہ ہم نے نہیں رکھی، غلط باتیں لازماً جگہ بنائے گی اور ہم جاہلیت کا شکار ہوں گے. تو اس لیے یہ سفر کا مہینہ ہے. اس بارے میں جو تصورات، اوہامات، خیالات، وہ سب جہالت پر مبنی ہے. آج اپنی بھی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی نسلوں کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔